بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين وسيدنا وسندنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلند آواز سے صحابہ محترم سامعین اور میرے بزرگوں نوجوانوں، جیسا کہ آج ہی ہے میلاد ہے اور یہ جشن ہے، لہذا جشن کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، لہذا اسی حوالے سے اور آج یہ جو خوشی ہے اتنی بڑی خوشی ہے کہ آمد مصطفیٰ ہے، سب خوش ہیں، صرف ایک نہ خوش ہے، سب خوش ہیں صرف ایک نہ خوش ہے، وہ ہے شیطان۔ مصطفیٰ کے ذکر سے اگر کسی کا کوئی منہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر سن جان کے لیے شیطان نہیں ہے تو شیطان کا چیلا ضرور ہے، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ اور جشن مصطفیٰ ہے، اس میں چہرے کھل اٹھنا چاہیے۔ اور پھر آج اتفاقی ہے کہ مصطفیٰ کا لقب بھی ایک صادق ہے اور ان کے ساتھ ایک اور صادق کی بھی آمد ہے جس کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ مصطفیٰ بانی شریعت اور فقہ جعفریہ میں امام جعفر صادق فقہ جعفریہ کے بانی نام، ویسے تو فقہ پیغمبر سے چلا لیکن امام جعفر صادق سے منسوب ہو گیا، لیکن اتنا بتا تھا کہ میرے بزرگان سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ خود شاگرد امام جعفر صادق کر رہی ہے، خود وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق کی صحبت میں 2.5 سال نہ بیٹھتا تو شاید میں کچھ حاصل نہ کر پاتا۔ تو یعنی اس 4000 شاگرد ایک ہی ٹائم پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم سے 10 سال میں نہیں سنبھالے جاتے، ہمارے سامنے اگر 10 یا 15 اگر بیٹھ جائیں تو ناک میں دم، لیکن میرا سلام ہو کہ 4000 ایک ہی وقت میں بیٹھ کر امام کی صحبت میں اور علم حاصل کر رہے ہو، کسی کی مجال ہے جو ادھر ادھر ہو جائے۔ تو لہٰذا آج 2 صادقین، ایک پیغمبر اسلام جس کے لیے مکہ کے مشرک بھی صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، باقی تمام چیزیں اگر انہوں نے چھین بھی نہیں، لیکن امین اور صادق اور صدیق یہ دونوں ایسے لقب لے کے مشرک بھی مان گئے کہ محمد جیسا کوئی سچا ہے نہیں، اس رسول اس محمد جیسا کوئی امانتدار ہے نہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کے پاس یعنی نہ مانتے ہوئے کہ مشرک اور کفار پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے یہ امانت آپ کے حوالے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ اتنے امانتدار ہے، چاہے ہم اس کا مذہب کرے یا نہ کرے لیکن ہماری امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی وہ ہستی جس کی آمد یعنی خالق کائنات نے جس کو یہ لقب دیا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے حبیب میں نے تجھے نہیں ارسال فرمایا مگر یہ کہ عالمین کی رحمت بنا کر تجھے بھیجا ہے، یعنی عالمین کی رحمت بنا کر۔ اور پھر کیا حدیث قدسی میں اللہ کا کلام کیا ہے، لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کوئی ذرہ ہی پیدا نہ کرتا، تو یہ پوری کائنات کا وجود ذرہ ذرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یعنی پوری کائنات کا وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اندازہ کیجیے
لیے کہ جس کا صدقہ اتنا عظیم ہو تو خود مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کا شاگرد علی ہو تو اس کا استاد کتنا عظیم ہوگا. علی پیغمبر کے شاگرد ہے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے علم اس طریقے سے منتقل کیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانا منتقل کرتا ہے. اس لیے یہ مثال دی مولا امیر نے کہا کہ اس لیے کہ کبوتر ایک وہ واحد پرندہ ہے اتنا ہی دانا وہ کھاتا ہے جتنا اس کے منہ جتنے قابل ہو برداشت کر جائے. اس میں کاٹی پیٹی نہیں کرتا, اس میں خیانت نہیں کرتا, جتنا ہوتا ہے اس کے منہ میں داخل کر دیتا ہے. میرے مولا کا بھی یہی فرمان ہے کہ پیغمبر نے علم ایسے منتقل کیا میرے دور جیسے کبوتر اپنے بچے میں دانا منتقل کرتا ہے. روزانہ گرامی وہ علی جو کہتا ہے کہ سلونی سلونی معاشیہ تم قبل قبل دونی پوچھو پوچھو علی سے کہ تم سے چلا جاؤ میں آگے گیا تو بعد میں تم پچھتاؤ گے کہ میں زمین کے راستے سے آسمان کے راستے پہ چل جاتا ہوں. روزانہ گرامی جس کا شاگرد جس کا غلام ایسا ہو تو خود آقا کی منزلت کے نکلے ہوئے محمد مصطفیٰ صلوات پر محمد آل محمد کی. کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں آج ہمارے ساتھ کوئی ابو قبیس پہ چلے, کوئی ابو قبیس پہ لے گئے. یہ کون ابو جہل ابو لہب یہ کفار مکہ جو وہاں تشریف لے کر حضور کہا کہ کیوں لے کر آئے ہو. کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے سچے رسول ہو تو اس چاند کے ٹکڑے کرو. پیغمبر نے فرمایا یہ چاند میرے سامنے کچھ نہیں ہے, تم کہتے ہو چاند کے ٹکڑے کرو اشارے کروں گا تو یہ خود بخود ٹکڑے ہو جائے گا. میرا تو عقیدہ یہ آقا کہے کہ یہ چاند اور سورج بنے ہی نہیں یہ صدقے میں آئے کیونکہ کائنات کا وجود لولا لما خلقت الافلاک جب کائنات کا وجود اس مصطفیٰ کا صدقہ ہے تو پھر یہ چاند اور سورج بھی اسی کائنات کا حصہ ہے. تو یہ چاند کیا بیچتا ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے, یہ سورج کیا بیچتا ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے. اس لیے مصطفیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ کائنات میں ابھی تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. صرف پیغمبر کا ایک وہ فرمان کہ یا علی میرے اللہ کو اور مجھے صرف تو جانتا ہے, تجھے اور میرے اللہ کو میں صرف میں جانتا ہوں کہ میرے اللہ کی منزلت کیا ہے, عظمت کیا ہے, میرے اللہ کی توحید کا کیا مقام ہے, میں مصطفیٰ جانوں.